السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1، آیات مقدسہ 8، 9 اور 10 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ بڑی اہم گفتگو ہے میرے عزیزو، توجہ اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے آغاز پہلی آیت میں ارشاد فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ جو الکتاب ہے ایک آرڈیننس ہے، فرمان شاہی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اس میں شرح صدر حاصل کر لیجئے، کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ یہ بڑی بات ہے میرے عزیزو۔ پھر یہ ہے کیوں، کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، انسانیت کے لیے ہے، بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، خطہ، سب انسانیت کے لیے ہے۔ لیکن کچھ انسان ایسے ہیں جو اس سچی رہنمائی کو حاصل بھی کریں گے، قبول بھی کریں گے، یعنی ان کا قول، ان کا فعل، تمام تر ان کی صلاحیتیں اس کے مطابق ہوں گی، اور وہ اس کی بالادستی کی جد و جہد بھی کریں گے۔ یہ کون ہے؟ متقین۔ یہ سچی جماعت ہے، یہ حزب اللہ ہے، یہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی۔ تو ممکنہ طور پر 3 گروہ یا 3 جماعتیں ہو سکتی ہیں دنیا کے اندر۔ جب سے آدم علیہ السلام تشریف لائے اور شیطان ابلیس کا وجود بھی سامنے آیا، اور قیامت تک اب 3 گروہ یا 3 جماعتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے تینوں کا تعارف شروع میں کروا دیا۔ آپ نے پہلے متقین کا تعارف کیا، جو اس فرمان شاہی کو قبول کرتے ہیں، جو اللہ کو حاکم اعلیٰ تسلیم کرتے ہوئے اپنا سب کچھ اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ دوسرا وہ گروہ ہے جو کفار کا ہے۔ وہ کون ہے؟ جو منکرین ہیں۔ اور 2 آیات میں اللہ نے صرف ان کی نشاندہی فرما دی، اور سب سے بڑی بات یہ ارشاد فرمائی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ 3 چیزیں ہیں جو اثر لیتی ہیں علم حاصل کرنے کے اعتبار سے، اس کی تاثیر کے اعتبار سے۔ آنکھیں ہیں، کان ہیں، دل ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں پہ اللہ کی مہر لگ گئی ہے۔ اس لیے یہ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ایمان نہیں لائیں گے
میرے عزیزو، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کل بھی یہ گزارش کی تھی، دنیا کے اندر جو حزب الشیطان ہیں اور جو قیادت کر رہے ہیں اس ظالمانہ نظاموں کی، کافرانہ اور مشرکانہ نظاموں کی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کتنے ہی اچھے لیبل اور نعرے کیوں نہ دے دیں۔ تیسرے انسان وہ ہیں جو فرمان شاہی کو مانتے بھی ہیں لیکن مفاد پرست ہیں، لالچی ہیں، خود غرض ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کفار کے دلوں پہ تو مہر لگ گئی نا ان کے اس عمل کی وجہ سے، اور ان کے جو دل ہیں وہ بیمار ہیں، لہذا یہ اعلی کار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس پورے دوسرے رکوع میں ان کا ذکر ارشاد فرمایا ہے، 13 آیات ہیں، اس کا مطلب ہے اس کو تو توجہ کی ضرورت ہے، ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اب سنیے ذرا توجہ سے اللہ کیا کہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ ذرا اللہ رب العزت کا انداز دیکھیے تربیت کا، بیانیہ کیا ہے اس تیسری جماعت کا؟ کفار مشرکین کے مقابلے میں جو یہ تیسری جماعت ہے جو اعلی کار ہے، بیانیہ اس کا یہ ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے بیانیے کو مسترد کر دیا، وما ہم بمؤمنین، یہ اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی ان کا ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ آگے اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ سے، والذین آمنوا، اور سچی جماعت سے، حزب اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، وما یخدعون، سبحان اللہ، تربیت کا انداز دیکھیے، ایک ایک جملے کو، لفظ کو، ان کے بیانیوں کو اللہ واضح کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے آپ کو۔ یہ جو اللہ اور سچی جماعت کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو مرضی کر لیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ بیوقوف ہیں، اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، اور وہ اس کا احساس نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، ان میں اتنی عقل اور فہم نہیں کہ ہم مفاد پرست ہو کر، لالچی ہو کر، اگر اللہ کو یا اللہ کی سچی جماعت کو دھوکہ دیں گے تو یہ تو ہمارا اپنا نقصان ہے۔ اور یہاں پہ بڑی پیاری ایک اور بات توجہ کیجیے، اللہ نے فرمایا اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور والذین آمنوا، اور سچی جماعت کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے آپ کو اور سچی جماعت کو اکٹھا ارشاد فرمایا، یہ ہے اللہ کی سچی جماعت۔ آگے اللہ نے ان کے اس بیانیوں کو نمایاں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، یہ قلوب پچھلے رکوع میں بھی ذکر ہو چکا، ختم اللہ علی قلوبہم، تو جو الفاظ اس طرح کے آتے ہیں وہ ذہن میں رکھیے تاکہ ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ اور دلچسپی ہو جائے گی۔ اور ہم جہاں بھی آ رہا ہے اس کا معنی ان کا، ان کی، اپنا۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، فزادہم اللہ، پھر اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، مرضاً، بیماری کو بڑھا دیا۔ یہ بیماری ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مفاد پرستی کی بیماری ہے، اعلی کار کی بیماری، ایجنٹ
بڑی طاقتوں کے یہ ایجنٹ ہیں، مفادات حاصل کرنے کے لیے اپنے ذاتی مفاد، انفرادی مفاد حاصل کرنے کے لیے پریشر گروپ بناتے ہیں اور دل میں بیمار ہیں۔ جب دل سے بیمار ہیں تو اللہ کہتے ہیں ان کی بیماری تو بڑھتی جا رہی ہے۔ جس کا دل ہی مریض ہے، دل میں ہی انفرادیت ہے، دل ہی اس کا شیطان کی طرف جھکا ہوا ہے، دل میں مفاد پرستی ہے، لالچ ہے، خود غرضی ہے، تو میرے عزیزو یہ بیماری تو اللہ کہتے ہیں ان کی بڑھتی جا رہی ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ کافروں کے لیے کہا گیا تھا بڑا عذاب ہے، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے سنیے ذرا، دردناک عذاب ہے۔ ایک بڑا عذاب ہوتا ہے اور ایک دردناک، یعنی سخت عذاب۔ مختلف عذاب کے جو مراحل ہوتے ہیں، جو عذاب میں کمی نہیں آتی، دردناک کیوں؟ اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں سبحان اللہ، بیما، اس وجہ سے کانو تھے یکذبون، جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اسلام کا اظہار جھوٹ، بیانیہ قول و فعل میں تضاد، جو دل میں ہے زبان پہ نہیں ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، میرے عزیزو آج مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ مجھے اور آپ سب کو اس پہ غور کرنا ہے، بڑا اہم رکوع ہے یہ۔ توجہ سے درس سنیں، پھر غور و فکر کریں، اور پھر اپنے سماج کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنی حکومتوں کا جائزہ لیں، ریجنل پولیٹکس میں ریجن کا جائزہ لیں، بین الاقوامی پولیٹکس میں پوری دنیا کے سسٹموں کا جائزہ لیں۔ کیا یہ سارے حکمران فرمان شاہی کو مانتے ہیں، یا فرمان انفرادی یا خود غرضی کو مانتے ہیں؟ دل کا جو فرمان ہے خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ تو خواہش پرست ہیں، یہ تو مفاد پرست ہیں، سرمایہ پرست ہیں، اور اعلی کار ہیں بڑی طاقتوں کے۔ میرے عزیزو بڑی اہم گفتگو ہے، اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔